بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ اذان کی فضیلت شیئر کر رہی ہوں، جس کا ثواب بے انتہا ثواب ہے، بہت ہی فضیلت ہے اذان کے جواب دینے کی۔ ناظرین کرام، اگر اتنے ہمیں کوئی پیسے دے رہا ہوتا تو ہم ضرور لیتے، تو کیوں نہ ہم ایک اذان کا جواب دے کے اتنی لاکھ نیکیاں کمائیں، روزانہ 2,64,00,000 نیکیاں کمائیں۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اللہ عز و جل تمہارے لیے ہر کلمہ کے بدلے 1,00,000 نیکی لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹائے گا۔ خواتین نے یہ سن کر عرض کیا کہ یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا، مردوں کے لیے دگنا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی رحمت پر قربان، اس نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا، اپنے درجات بڑھوانا اور گناہ بخشوانا کس قدر آسان فرما دیا ہے، مگر افسوس اتنی آسانیوں کے باوجود ہم غفلت کا شکار ہی رہتے ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث مبارک میں جواب اذان کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے، اس کی تفصیل ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ایک کلمہ ہے۔ اس طرح پوری اذان میں 12 کلمات ہیں، تو اگر کوئی اسلامی بہن ایک اذان کا جواب دے، یعنی مؤذن جو کہتا ہے اسلامی بہن بھی دہراتی جائے، تو اس کو 12,00,000 نیکیاں ملیں گی، 12,000 درجات بلند ہوں گے اور 12,000 گناہ معاف ہوں گے۔ اور اسلامی بھائیوں کے لیے یہ سب دگنا ہے۔ فجر کی اذان میں 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم ہے، تو یوں فجر کی اذان میں 14 کلمات ہو گئے، تو فجر کی اذان کے جواب میں 14,00,000 نیکیاں، 14,000 درجات کی بلندی اور 14,000 گناہوں کی معافی ملی۔ اور اسلامی بھائیوں کے لیے دگنا اقامت میں 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ بھی ہے، یوں اقامت میں بھی 14 کلمات ہوئی، تو اقامت کے جواب کا ثواب بھی فجر کی اذان کے جواب جتنا ہوا۔ الحاصل اگر کوئی اسلامی بہن اہتمام کے ساتھ روزانہ 5 نمازوں کا اذانوں اور 5 اقامتوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے تو اسے روزانہ 1,32,00,000 نیکیاں ملیں گی، 1,32,000 درجات بلند ہوں گے، اور اسلامی بھائیوں کو اور 1,32,000 گناہ معاف ہوں گے، اور اسلامی بھائی کو دگنا یعنی 2,64,00,000 نیکیاں ملیں گی، 2,64,00,000 درجات بلند ہوں گے اور 2,64,000 گناہ معاف ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اذان کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، کتنا بڑا ثواب ہے جو کہ ہم لوگ حاصل نہیں کر پاتے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم یہ جو اذان کو اپنی غفلت کے شکار میں ہی کبھی کبھار اذان کا جواب نہیں دیتے ہیں، اپنی کوتاہیوں میں لگے رہتے ہیں، اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کتنے بڑے ثواب کو کھو دیتے ہیں، کتنی زیادہ نیکیاں جو ہم سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ اذان و اقامت کے جواب کا طریقہ، مؤذن صاحب کو چاہیے کہ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر دونوں مل کر ایک کلمہ ہیں، دونوں کے بعد سکتہ کرے یعنی چپ ہو جائے، درمیان میں نہیں، اور سکتہ کی مقدار یہ ہے کہ جواب دینے والا جواب دے لے، اور سکتہ کا ترک مکروہ ہے، اور ایسی اذان کا اعادہ مستحب ہے۔ جواب دینے والوں کو چاہیے کہ جب مؤذن صاحب اللہ اکبر کہہ کر سکتہ کریں یعنی خاموش ہوں، اس وقت پر اللہ اکبر کہے، اور اسی طرح دیگر کلمات کا جواب بھی دے۔ جب مؤذن صاحب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو سننے والا درود شریف پڑھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا بھی درود شریف پڑھنا ہے، اور مستحب یہ ہے کہ انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگا لے اور کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر، اس کے مطلب ہے آپ ہی میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے جواب میں 4 بار حی لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کہے، یعنی مؤذن نے جو کہا وہ بھی کہے اور لا حول بھی کہہ دے، بلکہ مزید یہ بھی ملا لے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں؟ حدیث پاک میں ہے کہ اذان دینے والوں کے لیے ہر ایک چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی۔ مؤذن جس وقت اذان کہتا ہے، فرشتے بھی دہرائے جاتے ہیں اس کو، اور جب فارغ ہوتا ہے تو فرشتے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو مؤذنی کی حالت میں مر جاتا ہے اسے عذاب قبر نہیں ہوتا، اور مؤذن نزا کی سختیوں سے بچ جاتا ہے، قبر کی سختی اور تنگی سے بھی مامون رہتا ہے۔
میٹھے اسلامی بھائیوں، متاخرین کے نزدیک اذان کی اجرت اگرچہ جائز ہے، مگر حدیث مبارکہ میں وارد شدہ فضائل صرف ان کے لیے ہیں جو محض اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بلا اجرت اذان دیں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کرنا مت بھولیے گا، اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز سننے کے لیے، اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور کون سے وظائف آپ سننا چاہتے ہیں وہ بھی بتائیے گا۔ ناظرین کرام، دعا میں یاد رکھیے گا، نماز پڑھا کریں اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔